نفاق کو کرنے، انقلاب اسلامی کی حفاظت کرو، ظہور امام کو تعجیل کرو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحسونين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا۔ صلوات حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اللہ کے دو رکھے جو حسین سے محبت ہے۔ سرکار دو عالم کی سرکار گرامی کی روشنی میں جو سلسلہ کلام عرفان حسین کو عنوان سے آج کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کے دوسرے مرحلے پر شخصیت امام حسین سے متعلق کچھ مزید خصوصیات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، مگر اس تذکرے سے پہلے بطور تنظیم ایک جملہ یہ گزارش کرنا ہے کہ اکثر ناواقف لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اکثر سمجھدار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک واقعہ جو سینکڑوں سال پہلے گزر چکا اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے، اس کا تذکرہ برابر کیا جائے، اور ہر سال جب اس واقعے کا زمانہ آئے تو اس کی یاد میں ساری دنیا میں صف اعلیٰ دکھا دی جائے۔ کیا ایک تذکرے کو بار بار دہرانے سے اکساہٹ کا احساس نہیں پیدا ہوتا؟ کیا ایک بات کی تکرار انسان کو خستہ حال نہیں بنا دیتی؟ ایک مسئلے کو دہرانے سے اور بار بار تکرار کرنے سے انسان گھبرا جایا کرتا ہے، انسان کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک ہی واقعے کو صدیوں سے برابر دہرا رہی
نہ اکساہٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے، نہ تھکن کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور نہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرایا جائے، دنیا کے دوسرے واقعات کی یاد بنائی جائے، دنیا کے دوسرے افراد کو یاد کیا جائے۔ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی انسان کی یاد کو مسلسل صدیوں دہرایا جائے؟ یہ خیال ہے جو ناواقف افراد کے ذہن میں بطور سوال پیدا ہوتا ہے، اور جو ہوشیار سمجھدار ہیں وہ انہی باتوں کو اتنا بنا کر سادہ لو عوام کو بچانا چاہتے ہیں اور انہیں احتیاط سے غافل بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسئلہ کوئی واقعہ علمی ہوگا تو علمی مسئلے پر علمی گفتگو کی جاتی ہے، مگر چونکہ مسئلہ فقط جذباتی ہے، اس سے زیادہ اس اعتراض میں کوئی دم اور کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا ایک سوال کے مقابلے میں درجنوں سوالات اور ہیں جو میں ایسے تمام سمجھدار افراد کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے یا اس سوال کی شکل میں کوئی فتنہ اٹھانے کا ارادہ کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کون سا رخ ہے جہاں انسان تکرار نہیں کرتا اور تکرار کو پسند نہیں کرتا؟ انسان کی دنیا ایسی ہے یا انسان کا دین ایسا ہے؟ انسان کی ساری زندگی دنیا کی حیات کا دار و مدار ہے ایک ہی مسئلے کی تکرار، اور انسان کے سارے دین کا دار و مدار ہے ایک ہی مسئلے کی تکرار۔ آج تک نہ کوئی دنیا دار پیدا ہوا یہ کہنے والا ایک ہی چیز کی تکرار سے اکساہٹ کو نہیں پیدا ہوتی، انسان پریشان تو نہیں ہو جاتا۔ یہ غیر عاقلانہ کام ہے کہ ایک ہی عمل کو بار بار دہرایا جائے، اور نہ کوئی دیندار ایسا پیدا ہوا جس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، ورنہ کتنی آسان سی بات تھی، صبح کو ناشتہ کرنے والا پھر دوپہر کو کھانے کا ارادہ نہ کرتا، وہی روٹی صبح کو کھائی گئی، وہی روٹی دوپہر میں کھائی گئی، وہی روٹی شام کو کھائی گئی، وہی کھانا کل کھایا گیا تھا، اسی کو آج پھر دوہرا دیا گیا، یہی کام پرسوں ہوا تھا آج پھر دوہرا دیا گیا۔ اگر انسان تکرار سے دو چار دن اکتا جائے تو انشاءاللہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ساری زندگی قائم رہ گئی ہے کسی کاروبار کی تکرار کے اوپر۔ اب تو اندازہ ہوا کہ تکرار سے اکساہٹ نہیں پیدا ہوتی، تکرار سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو صلوات پر محمد علیہ کے ماحول میں قدم رکھا جائے تو یہی سوالات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی تو صبح آپ نماز پڑھ چکے ہیں، اب دوپہر کو کیا تکلیف آپ کو ہو گئی ہے؟ ابھی پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد پھر واپس چلے آ رہے ہیں، ابھی گئے ہیں 2 گھنٹے کے بعد پھر چلے آ رہے ہیں، آج 1 گھنٹے کے بعد پھر چلے، وہی نماز وہی رکعتیں، وہی رکوع وہی سجدہ۔ بڑا شوق تھا ایک دن 17 رکعت پڑھنی ہوتی، کم سے کم دن بھر کے واسطے چھٹی ہو جاتی، کوئی یہ کام تو نہ لگاتا کہ ایک ہی عمل کو دوہرا رہے ہیں، کوئی یہ کہنے والا تو نہ پیدا ہوتا۔ اور اگر یہی شوق پیدا ہو گیا تھا تو کل صبح کی 2 پڑھی، آج 3 پڑھے تاکہ سے تکرار نہ کہا جائے، کل مغرب کی 3 کی آج 5 ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے عقل مند ہے تو اسی عمل کو روز دوہرا رہے ہیں، اسی عمل کی مسلسل تکرار ہو رہی ہے۔ کل بھی وہی کام ہوا تھا، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، 4 دن پہلے وہی عمل تھا، 8 دن بعد وہی عمل ہے، سارے ساتھ اسی عمل کو دہرایا جا رہا ہے، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں پیدا ہوا کہ کب تک اسی نماز کو دہراتے رہو گے۔ چلیے یہ لمحوں کا کام ہے، جو نمازیں گھنٹوں میں پڑھا رکھی جاتی ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، ہر سال دہرایا جا رہا ہے، ہر زمانے میں دہرایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ کب تک تکرار ہوتی رہے گی، کب تک اسی عمل کو دہرایا جائے گا۔ اگر کوئی بے دین مسلمان کے سامنے کھڑا ہو جائے 1400 سال پرانا قرآن کب تک پڑھتے رہو گے؟ ریڈیو اسٹیشن سے وہی قرآن، ٹی وی اسٹیشن سے وہی قرآن، مسجدوں میں وہی قرآن، ہر مسجدوں میں وہی قرآن، ہر جگہ وہی قرآن۔ ارے کوئی دوسری کتاب کیوں دلاؤ؟ ایک ہی کتاب کو کب تک دہراتے رہو گے؟ اور یہ سب وہ ہے جن کا زمانہ کربلا سے پہلے کا ہے۔
مجلسوں کی ایجاد کربلا کے بعد کی ہے، نمازیں تو کربلا سے پہلے سے ہیں، قرآن تو کربلا سے پہلے سے ہے، عبادتیں تو کربلا سے پہلے سے ہیں۔ تو اگر یہ واقعہ تو کم سے کم 50 سال پیغمبر کے بعد دنیا میں پیش آیا ہے، اگر 50 سال بعد کے واقعے کی یاد کو دوہرا دینا وہ کاہل پیدا کرتا ہے، تو 50 سال پہلے کے اعمال کو دہرانے میں تو کوئی زیادہ کاہل پیدا ہونی چاہیے۔ وہاں یہ سوالات کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آپ سمجھے کہ آپ کوئی بات ہم سے کہنا چاہتے، یہ بھول گئے کہ دشمن صاحب سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی بات کو کلاس کے سامنے دوہرا دیا تو آپ اس کے سامنے کا جواب دیں گے۔ ہر آدمی کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جس چیز کو دوہرایا جاتا ہے اس چیز کو کس میں ہے۔ اگر کوئی چیز بے معنی ہوتی ہے، اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کا انسانیت سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا دہرانا خلاف نظر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز میں زندگی پائی جاتی ہو، اگر کسی چیز میں حیات پائی جاتی ہو، اگر کسی چیز میں بقا و تمام کی صنعت پائی جاتی ہو تو اس کا دوہرا دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ صحت مندوں میں بھی پایا جاتا ہے، بیماروں میں پایا جاتا ہے۔ اس تکرار سے نہ صحت مند مستثنیٰ ہے نہ بیمار مستثنیٰ ہے۔ بیمار ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی ایک دوا دے دی، ہر 6 گھنٹے کے بعد اسی کو دوہراتے رہیے۔ ہر حضور کب تک مریض کھاتا رہے گا، اسی تکرار سے گھبرا جائے گا۔ یعنی یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اسے تو دوہرانا ہی پڑے گا۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد ہر 6 گھنٹے وہی کیمپور وہی کیمپ وہی دوا اسی کو بار بار دوہرایا جا رہا ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ ایک مسئلے کی تکرار اچھی نہیں ہوتی اور اس کے بعد نائب نہیں ہے، بلکہ ہو گیا انسان نے دوا کھا لی اور بدائی ٹھیک ہو گیا، مگر اس کے بعد آ گیا۔ لیکن جتنا کورس بتایا گیا ہے پورا ضرور کیجیے گا، جسے کہ جسم میں جراثیم پیدا ہو جائے، یہ اینٹی بایوٹک آپ کو دیا جائے، اسے تو ترسیل کھانا ہی ہے۔ میں نے لفظ آپ نے بہت نہیں کیا، اس اینٹی بایوٹک کو ترسیل استعمال کرنا ہی ہے، اسے جراثیم بہت پیدا ہو گئے، اس سے تباہ ہو جانے کا خطرہ ہے، انسان کے برباد ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو جو جراثیم پیدا کر رہے تھے ان سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے تو اینٹی بایوٹک کھلا رہے سب نیچے پیچھے لگے انسان کی زندگی ہے، لہذا اس کی تکرار ضروری ہے۔ دوا انسان کی صحت کی ضمانت ہے، لہذا اس کی تکرار ضروری ہے۔ نماز روزہ قرآن بندگی ہے، لہذا اس کا دہرانا ضروری ہے۔ اتنا تو کم سے کم معلوم ہو گیا کہ 3 چیزوں کی تکرار بہرحال صحیح ہے۔ توجہ کریں، جس میں زندگی ہو اس کو دہرایا جائے، جس میں صحت ہو اس کو دہرایا جائے، جس میں بندگی ہو اسے دہرایا جائے، یہ سب الگ الگ ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز نکل آئے جس میں زندگی بھی پائی جاتی ہو، صحت بھی پائی جاتی ہو، بندگی بھی پائی جاتی ہو تو اسے کیسے دہرایا جائے؟ ذکر ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں جواب ہو گئی۔ یہی قوموں کی زندگی بھی ہے، یہی معاشرے کے صحت کی ضمانت ہے اور یہی پروردگار کی بندگی بھی ہے۔ اس طرح ایسے تصورات جو اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کرائے جاتے ہیں، ان تصورات کی کوئی علمی یا خلائی بنیاد نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد اتنا نہ ہو تو کوئی مقصد عاقلانہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی دینے والے مسائل ہیں، یہ وہ معاشرے کے تفریح کے مسائل ہیں، یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پڑھنے والے اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کبھی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تو اسے یہ سوچتا رہے گا بچے کا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے کہ 365 کے برابر نہیں چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی جاہل محلے کا اور وہ دیکھے کہ ایک بچہ روزانہ صبح کو بغل میں کتاب سبھا کے چلتا ہے اور ایک عمارت میں چلا جاتا ہے
آج وہی منظر دیکھا، کل وہی منظر دیکھا، پرسوں وہی منظر دیکھا، وہ تو نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اسے کیا معلوم کہ بچہ ظاہر کا عالم بن رہا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ بے خبر کا خبر بن رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ بے ہنر کا ہنر بن رہا ہے. وہ تو خالی یہی دیکھ رہا ہے کہ گھر سے نکلتا ہے اسی عمارت سے داخل ہو جائے گا. وہ برابر بچے سے پوچھتا ہے اگر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی اور گھر نہیں رہ گیا جانے کے واسطے، کوئی اور عمارت نہیں رہ گئی، روزانہ یہی جا رہے ہو کہ آج جنم دیکھو تو روزانہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ دن نکل جائیں اور دن دیکھنا کیا ہوتا ہے. توجہ کریں تو جو مدرسے کی حقیقت سے باخبر نہیں ہے، جو گھر کی حقیقت کو نہیں جانتے، جو درجات کی عظمت کو نہیں پہچانتے، وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ روزانہ ایک عمارت میں جا رہا ہے. لیکن جب پڑھ کے وہاں سے نکلا اور اس کے سامنے سب ظاہر دکھائی دیے، بڑے بڑے انسان جب اس کے سامنے آئے اور اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ نہ کر سکے، تب یہ اندازہ ہوا کہ یہ عمارت نہیں ہے، یہ کوئی اور جگہ ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، یہ کوئی اور منزل ہے، یہ جہاں انسانی ذہن کی تربیت ہوتی ہے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں اور کوئی عجیب بات نہیں ہے، جہاں چاہے انسان اس کا تجربہ کر لے. وہ لوگ ان کا سزاؤں کی بے خبر، وہ لوگ جنہوں نے ان مدرسوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ لوگ جنہوں نے ان مدرسوں میں داخلہ نہیں لیا ہے، جنہوں نے یہاں قدم نہیں رکھا ہے، وہ بڑے سے بڑے عمر دراز ہو جائیں، بڑے سے بڑے دل والے ہو جائیں، بڑے سے بڑے ہولیے اور حیثیت والے ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان کے مذہبی معلومات کا جائزہ لے لیں تو نہ توحید کے بارے میں کوئی خبر، نہ رسالت کے بارے میں کوئی اطلاع، نہ مذہب کے بارے میں کوئی جانتے ہیں. کیا قسمیں ہیں انہیں کو ادا کر لینے کا نام ہے خدا، اور ان کے بارے میں اگر کوئی دریافت کر لے تو یہ شادہ کچھ نہیں جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تو اس کا کو دعائیں نہیں کیا ہے جہاں علم ہے، اس مدرسے میں قدم ہی نہیں رکھا ہے. اور یہ سرسدائے حسین بن علی کا شرف ہے کہ جس نے سرسدہ میں داخلہ نہیں لیا. چھوٹے سے بچے کو پڑھ کے پوچھیے انشاءاللہ اتنے معلومات نظر آئیں گے جو کسی مرد بزرگ سے باقی نہ ہوگا. لیکن مدرسے کے دیکھنے والے سرسدہ کی عظمت کو نہیں جانتے، سرسدہ میں قدم رکھنے والے جانتے ہیں کہ اور کیا ہے. توجہ فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان جاہل ہی رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی جہالت کو علم میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا. وہ یہی چاہتا مہینے میں کوئی عالم نہ ہونے پائے. میں نے ایک لفظ کہا پوچھیے گا، جب جاہل ہی رہ جاتا ہے تو ساری فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ محلے میں کوئی صاحب علم نہ ہونے پائے. اسے جب تک سب جاہل رہیں گے جہالت کا پردہ پڑا رہے گا، جہالت بے نقاب ہو سکے گی. لیکن اگر دو چار پڑھ گئے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باشمار افراد سے حقیقت بھی یہ ہوتا ہے، ان کے عمل سے نفرت نہیں ہوتی ہے، پریشانی ہے کہ یہ نہ ہوتے تو سب کا راز چھپا رہتا، کسی کی حقیقت میں نقاب نہ ہوتی. لیکن اگر ایک بار نماز پیدا ہو گیا تو پھر ایک نماز پہچان لیے جائیں گے. مطلب کیا برا تھا ایک آدمی اپنی جان کو پھیر کے کل کفر کا خاتمہ کر دے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے کل کفر کو بنا کر کے تو سارے مسلمانوں کو خود ہونا چاہیے، سارے افراد کو خود ہونا چاہیے. ہم خطرے سے بچے نہیں رہے، کفر کا خاتمہ بھی ہو گیا. مگر پریشانی ہے کہ ایک اگر نہ اٹھا ہوتا تو اس بات کا غلط رہ جاتا کہ یہ لوٹے کے لائق نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک نے تلوار چلا کے اتنا تو واضح کر دیا کہ کام ہو سکتا ہے. تلوار چلا کاٹ سکتی ہے مگر تلوار چلا نہ کاٹے گی، اس کے لیے ہاتھ درکار ہوتا. ایک تلوار کرے محمد بس ایک مسئلہ تھا یا ایک سوال تھا جس کے بارے میں جو عرض کر دینا ضروری تھا تاکہ کوئی انسان نئے تصور میں مبتلا ہونے پائے اور نہ ایسا کوئی فتنہ اس کے ذہن میں پیدا ہونے پائے. اس کے بعد میں اپنے موضوع کے متعلق جو بات میں گزارش کر رہا تھا شخصیت حسین بن علی کی انفرادیت. اس ذہن میں 5 باتیں کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. ابھی تو آغاز ہے حیات فرد رسول ہے. اسی مرحلے پر 2 باتیں اور قابل توجہ جن کو علماء اسلام سے بھی رقم کیا ہے اور
علماء ایمان نے بھی نقل کیا ہے مختلف کتب احادیث میں اور کتب تاریخ میں یہ حقائق اور یہ واقعات پائے جاتے ہیں۔ فرزند رسول کے دنیا میں آنے کے بعد نام کا مرحلہ طے ہو گیا، سرکار دو عالم نے وحی پروردگار کی بنا پر نام طے کر دیا۔ حضور نے ان مراسم کو ادا فرمایا جس کو آپ نے اپنی سنت قرار دیا ہے بچے کے ولادت کے موقع پر۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے آغاز و بیان میں اشارہ کیا، اور وہ ہے انسان کی زندگی کا غذائی مسئلہ۔ اگر انسان بڑے ہونے کے بعد طاقت و قوت رکھنے کے بعد بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا تو بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس مقام پر علماء اسلام نے روایت کو دو طرح سے نقل کیا ہے۔ توجہ، بعض حضرات نے روایت کو یوں نقل کیا ہے کہ حسین کی ولادت کے بعد صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آپ اچانک بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کا اثر یہ ہوا کہ بچے کو شیر مادر سے محروم رہنا پڑا۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ بات روز اول روایت نہ رہی ہوگی، لیکن بعض والوں نے جب روایت کے نتیجے اور تبدیلی ہونے کا اس کی کوئی توجہ ہونی چاہیے، زیادہ اس کی توجہ قائم کی گئی کہ چونکہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی لہذا قدرت نے دوسرا انتظام کیا، اور میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں توجہ کرنے کی، مسئلہ چونکہ واضح ہے۔ یہاں تک کہ فرزند رسول کی ولادت کے بعد صدیقہ طاہرہ نے بجائے بچے کو دودھ پلانے کے جب سرکار دو عالم تشریف لائے تو بچے کو پیغمبر کے آغوش میں دے دیا، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ یہ فرزند جو اللہ نے تم کو عنایت فرمایا ہے یہ فرزند الگ خصوصیات اور انفرادیت کا معنی ہے۔ پروردگار نے اس کے لیے سارے انتظامات الگ سے کیے ہیں، لہذا اس کی تربیت کا اہتمام بھی الگ ہوگا۔ یہ فاطمہ کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلانا اس کے لیے خدا الگ سے انتظام کرے گا، یہ کہہ کے سرکار دو عالم میں دو روایتیں ہیں اور شاید دونوں باتیں صحیح ہوں۔ بعض روایات کی بنا پر پیغمبر نے اپنے انگشت مبارک کو حسین کے دہن میں رکھ دیا۔ پیغمبر کا انگوٹھا حسین کے دہن میں ہے اور بچہ نانا کے انگوٹھے کو چھو رہا ہے۔ شاید آج بھی بچوں کی فطرت اگر دیکھیں گے تو بچوں میں آج یہ فطرت پائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنا انگوٹھا حسین کے دہن میں دے دیا اور حسین کے انگوٹھے کو چوسنا شروع کیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار والوں نے بچے کو گود میں لینے کے بعد اپنی زبان حسین کے دہن میں دے دی اور حسین نے زبان پیغمبر کو چوسنا شروع کیا۔ اور یہ مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے، جتنی بات اور روایات میں صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ 40 دن تک یہی کام ہوتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے اپنے فرزند کو حکم پیغمبر کی بنا پر دودھ نہیں پلایا، اور 40 دن تک یہی کام ہوتا رہا کہ پیغمبر اسلام کبھی بچے کے ذہن میں اپنا انگوٹھا رکھتے تھے اور کبھی پیغمبر حسین کے ذہن میں اپنی زبان رکھتے تھے، اور اسی پیغمبر اسلام کی زبان سے یا پیغمبر اسلام کے انگوٹھے سے بچہ اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ 40 دن تک یہ عمل اس لیے جاری رہا تاکہ حسین کے گوشت و گوشت میں جو طاقت پیدا ہو۔ وہ طاقت پیغمبری طاقت ہے جو پیغمبر سے منتقل ہو کے حسین تک آئی ہے۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات ہے کہ بچے کو پیدائش سے پہلے پیغمبر اپنا ٹکڑا کرا دیں۔ اگر وہ جزو پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد ثابت ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق صلوات اللہ آپ جو روایت نقل کی گئی ہے اس روایت کی یہ صراحت ہے کہ پروردگار عالم نے حسین کے امتیازات کی یہ بات رکھی ہے کہ حسین کو شیر مادر کے بجائے پیغمبر اسلام کے جس میں افضل سے زیادہ فراہم کی ہے۔ یہ دنیا کا
اکیلا انسان ہے، یہ دنیا کا تنہا بچہ ہے جس کی تربیت شیر مادر کے بجائے پیغمبر اسلام کے ذریعے ہوئی ہے. چاہے پیغمبر نے اپنا انگوٹھا حسین کے ذہن میں رکھا ہو، چاہے پیغمبر نے اپنی زبان حسین کے ذہن میں رکھی ہو. یہ آثار نبوت ہیں جو جس حسین میں منتقل ہو رہے ہیں. یہ قوت پیغمبر ہے جو جس میں حسین میں منتقل ہو رہی ہے. اور یہ امتیاز سوائے حسین کے کائنات سے کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور یہ بات تنہا ہمارے درمیان ہی ہے. یہ بات اتنی مشہور ہوئی عالم اسلام میں کہ جنہوں نے بھی تاریخ حسین کو واقعہ پڑھا ہے، جنہوں نے امام حسین کی زندگی کو کربلا سے پہلے بھی پڑھا ہے، کوئی حقیقت سے باخبر ہیں، چاہے وہ محبان اہل بیت میں خاص طریقے سے شمار ہوتے ہوں یا عقیدت مند ہوں. ہر ایک کو یہ حقیقت معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے حسین کے صحن اقدس میں اپنی زبان دے کر حسین کو زبان سکھایا کرتے تھے. اور یہ حسین کی بہترین غذا کی جس کے ذریعے آثار نبوت، اسرار نبوت اور طاقت پیغمبر جس میں حسین ابن علی تک منتقل ہو رہی تھی. دور قدیم کے محدثین نے بھی یہ بات کہی اور دور حاضر کے بڑے لکھے افراد نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا. اسی لیے میں نے ایک عرصہ پہلے اپنے یہاں ایک برادران اہل سنت کے ایک شاعر کی زبان سے یہ فکرہ سنا. اتفاق سے میں سفر سے جا رہا تھا اور اسی ٹرین سے وہ بھی خبر کر رہے تھے کہیں کسی پلیٹ فارم پر مجھ پر نظر پڑ گئی. وہ دوڑ کے میرے پاس آئے، میں انہیں پہچانتا تھا، ملک کے نام پر قائم اور مشاوروں میں تو ان کا شاید جواب کی مشکل سے ملے گا. مجھے دیکھا اور دوڑ کے آئے، کہ مولانا یہ شیخ ہو گیا تھا مگر کوئی خطرہ نہیں مل رہا تھا. یہ میرا مقدر تھا کہ آج آپ نظر آ گئے تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے سنا دوں. تازہ شعر ہے لیکن ظاہر میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں جو شعر کی مانویت کو محسوس کر سکے. آپ مقدر سے دکھائی دیے گئے تو میں چاہتا ہوں آپ کو شعر سنا دوں. میں نے کہا سنائیے. میں ظاہر کے اتنا کو شعر سمجھ ہی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے شعر کی قدر کروں گا. انہوں نے یہ شعر مجھے اس وقت سنایا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق کے ارشادات کا مطالعہ کیا. لیکن عالم اسلام کی بات اتنی واضح تھی کہ حسین کی تربیت پیغمبر اسلام کی زبان اکثر کے ذریعے ہوئی کہ انہوں نے اسی نقطے کو اپنے شعر میں نظم کیا اور بہترین شعر کہا. مجھے آج تک یاد کیا انہوں نے اپنے شعر سے یہ کہا کہ بظاہر تو سبا چھوٹی، بظاہر تو سبا چھوٹی، بباطن ابن حیدر نے، بظاہر تو سبا چھوٹی، بباطن ابن حیدر نے سبا دے دی پیغمبر کو، سبا دے دی بظاہر تو زبان ٹوٹی، بباطن ابن حیدر نے زبان دے دی پیغمبر کو، زبان دے دی پیغمبر کو. یعنی اگر کوئی نہ سمجھا کہ پروردگار عالم نے یہ انداز تربیت حسین کے لیے کیوں مخصوص کیا تھا تو کم سے کم اتنی بات کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ تنہا ایک ادارے کو بنا نہیں ہے، یہ ایک حفظ و پیمان ہے جو نالا و نواسے کے درمیان، یہ قول و قرار ہے جو نانا اور نواسے کے درمیان ہو رہا ہے. جو پیغمبر نے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، جو حسین نبی نے وعدہ کیا تھا وہ وقت سے آگے تک پورا کر دیا. یہی وجہ ہے آخری لمحات کی آواز آ رہی تھی، صدقہ جدی رسول اللہ، ایک محمد یہ فرزند رسول کے ابتدائی حیات کا چھٹا امتیاز ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا. لیکن اب تک جتنی باتیں میں نے گزارش کی یہ ساری باتیں زمین کسی سرزمین پر حسین نے قدم رکھا. یہی پیغمبر اسلام نے بچے کو آغوش دے لیا، یہی پیغمبر اسلام نے عقیدے کا انتظام کیا، یہی پیغمبر اسلام نے بچے کا نام طے کیا، یہی پیغمبر اسلام نے بچے کی غذا اور پرورش کا انتظام کیا. لیکن کیا یاد حسین سے، کیا شرف حسین سے، کیا عظمت حسین سے آسمان غافل ہے؟ کیا عظمت حسین کا
سارا دار و مدار اس زمین کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ میں صدوق نے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امعاج میں اس واقعے کو نقل کیا ہے جو فرزند رسول کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے صدیقہ طاہرہ کو جو فرزند جس کا نام ہے حسین، یہ فرزند عنایت فرمایا تو پروردگار عالم نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا، جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل تمہیں خبر ہے کہ میرے پیغمبر کے ہاں نواسا پیدا ہوا، میں نے اپنے پیغمبر کی بیٹی کو ایک فرزند عنایت کیا ہے، ذرا جاؤ پیغمبر کی بارگاہ میں تہنیت دینے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کو۔ اور دیکھو جبریل تنہا نہ جانا، 1000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ جبریل امین چلے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے 1000 فرشتوں کا کارواں کیا، آ رہے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں مبارکباد دینے کے لیے۔ اس کے پاس سے چلتے چلتے جبریل امین کا گزر ایک جزیرے سے ہوا، یا ایک فرشتہ جو کسی طرح کے اولا کی بنیاد پر مورد اعتاب کے تھا اور 700 برس سے مسلسل عبادت خدا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا کہ اللہ اس اعتاب کو اٹھائے۔ یعنی یہ واقعہ فرشتے کی زندگی میں 700 برس پہلے پیش آیا تھا، جب پروردگار عالم نے کسی بھی طرح کے اولا کی بنا پر وہ پریشان نازل کیا اور وہ جزیرے میں آ گیا۔ 700 برس کے عبادت کر کے سجدے کر کے خدا کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہے کہ پروردگار اس عذاب کو برطرف کر دے اور ملک پلٹ کے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ فرشتے نے دیکھا کہ فرشتوں کا قافلہ جا رہا ہے، جبریل اس کے میر کارواں ہیں جو سید الملائکہ ہیں، وہیں سے آواز دی، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجھے خبر نہیں ہے اللہ نے پیغمبر کی بیٹی کو ایک بیٹا عنایت کیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرشتوں کے قافلے کو لے کے جاؤں پیغمبر کی بارگاہ میں مبارکباد دینے کے لیے۔ ملک نے گزارش کی جبریل کا ایسی گنجائش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، جب تم وہاں جا کے کیا کرو، تم تو مورد اعتاب سے ہو، جب مجھے لے چلو شاید وہاں جا کے پیغمبر کی برکت سے یہ اعتاب برطرف ہو جائے، شاید پیغمبر کے وسیلے سے یہ اعتاب برطرف ہو جائے، اس لیے کیسے تو ہم کا کام نہیں آ سکتا۔ میرے بات کو سوچیے گا، 700 برس کی عبادت ہے تو آپ کا کام نہیں آ سکتا، اس لیے دلوں کی بندگی تو کام نہیں آ سکی، شاید پیغمبر رحمت کے طفیل میں یہ اعتاب برطرف ہو جائے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو۔ ظاہر ہے کہ ملک کوئی بات مرضی خدا کے خلاف تو نہیں کر سکتا ہے، یقیناً مرضی پروردگار تھی کہ جبریل لے کے جائیں، ذرا جبریل نے اپنے پروں پر اس ملک کو اٹھایا اور لے کے چلے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آئے، سرکار کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی۔ پیغمبر نے کہا اور یہ کون؟ کا حضور یہ فرشتہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مورد اعتاب میں آ گیا تھا، پروردگار نے جزیرے میں ڈال دیا تھا، ہمیں حکم ملا تھا آپ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے، ہم آ رہے تھے، اس نے گزارش کی کہ ہمیں لے چلو شاید پیغمبر کی برکت سے یہ اعتاب برطرف ہو جائے، لہٰذا میں اس کو لے آیا ہوں۔ سرکار رحمت للعالمین ہے، اگر آپ اس کے حق میں دعا کریں گے تو پروردگار یقیناً اس اعتاب کو برطرف کر دے گا۔ پیغمبر نے کہا، الفاظ یہ ہیں، مضمون روایت کا ہے، پیغمبر نے کہا کہ اگر کام مجھے سے لے رہا تھا تو آج کیوں؟ اگر یہ کام مجھے کو انجام دینا تھا تو آج آنے کا کیا مسئلہ تھا؟ آج تو میرے نام پر تو آیا نہیں، نہ تم میرے نام پر آئے ہو نہ یہ میرے نام پر آئے، تمہیں اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ نے اس کو نوازا دیا ہے تو مبارکباد کے لیے، اور یہ بھی اسی لیے آیا ہے کہ تم مبارکباد کے قافلے میں آ رہے تھے تو جس کے لیے آیا ہے اس کے پاس لے جاؤ، جس کا ذکر سن کے آیا ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ یا حضور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا اسے لے جاؤ جس گہوارے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں کی جو روایتیں ہیں، بعض روایات میں ہے کہ اس کے جسم کو، اس کے بال پر کو پوچھے ہوئے ہیں، اس کے جسم کو حسین کے جسم سے بس کر دو، اور بعض روایات میں جسم حسین کا ذکر نہیں ہے، گہوارے حسین کا ذکر، اس کے جسم کو حسین سے گہوارے سے مت کر دو۔ جبریل کو حکم پیغمبر ملا، جبریل امین فرشتے کو لے جائے اور حسین کے جسم سے یا تہوارے سے اس کے جسم کو مت کیا۔ ابھی جسم میں ملک کا جس میں حسین سے مت ہونا تھا یہ نئے سالوں پر دکھائی،
اب جو قوت پرواز تھی تو فلک چلا منزل کی طرف، یہ کتاب پتہ ہو گیا، اب فلک کے جانا اپنی منزل پر، مگر چلا صرف نئے انداز سے چلا، جیسے ہی نئے بادل پر ملے اور اڑ کے بلائے آسمان کی طرف پرواز کرنے کا ارادہ کیا، جیسے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا، آواز کی من مثلی، اب کون ہے جو میرا جیسا ہوگا، اب کون ہے جو میرا مثل ہوگا، یہ کیا کہہ دیا کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ یہاں پہ ایک لفظ کہنے کو ٹھیک لگتا ہے، بات کو واقعہ سنتے رہتے ہیں مگر اس کا توجہ فرمائیں گے۔ عجیب بات ہے، ہمارے ایک فضل ہے کہ اگر کوئی آدمی پوچھ کے چل جاتا ہے تو آئندہ احتیاط سے کام لیتا ہے۔ ایک کوئی ترک اولا ہو گیا تھا اور پروردگار عالم نے جزیرے میں ڈال دیا، 700 برس تک جزیرے میں پڑا رہا، نہ عبادتیں کام آئی، نہ سجدے کام آئے، نہ بندگی کام آئی، جو اتنا بڑا غلط تجربہ کر چکا ہو اسے اتنا تو معلوم ہے کہ پروردگار ہر طرح کے اولا کو برداشت کر سکتا ہے، غرور برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں، پروردگار عالم کسی کے غرور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کہہ دیا مانگی سنی، میرا کیسا کون ہے؟ اس غرور کو تو خدا نے کسی سے پسند نہیں کیا۔ اے آنے والے فرشتے یہ کیا ہو گیا، ذرا باروں کم ملے پھر کر کے اولا کا ارادہ کر لیا، پھر دوبارہ منزل حساب لانا چاہتا۔ خدا کو غرور پسند نہیں ہے، کیا بے شک یہ غرور ہوتا، یہ تکبر شمار ہوتا اور حساب نہیں شاید عذاب نازل ہوتا، مگر میں نے بات بہترین نہیں کہی ہے۔ اگر میں نے اپنی بنیاد پر اپنے سے مثل ہونے کا اعلان کیا ہوتا تو اس کا نام غرور ہوتا۔ میں کیا غریبوں کا کیا، میں اس لیے سے مثال ہو گیا جو حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ تو ابھی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کا آزاد کیا ہوا بے مثال ہو جائے، جو خود کیسا لاجواب ہوگا، اور ابھی اندازہ ہوا ایک دن میں ہوتا ہے سے مت کر دینا ایک طرف اور 700 سال کی بندگی ایک طرف، اور اگر آپ کہیں تو اس سے زیادہ واضح جملہ گزاری کروں، یہ مسئلہ تو آسمان کا تھا، سر کے اولا بنا ہوا تھا، یہ زمین پر کیسے ہو رہا ہے؟ علاقے کا مسئلہ وہاں پہ ہونا چاہیے، زمین کے مسئلے زمین پر ہو، آسمان کے مسئلے آسمان پر ہو، لیکن بات کی آسمان کی طے ہوئی زمین کے اوپر سارے زمین والے پہچانے حسین کا اقتدار زمین تک محدود نہیں ہے۔ حسین جیسے زمین والوں کے کام آنا ہے ویسے ہی آسمان والوں کے بھی کام آنا ہے۔ اس کے علاوہ توجہ فرمائی ہوگی، اتنی دیر تک میں نے پورے واقعے کو اس کے خصوصیات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا، مگر میں نے ابھی تک فرشتے کا نام نہیں دیا، ابھی تک میں نے فرشتے کا نام نہیں دیا وہ کون سا فرشتہ تھا جس کو جبریل امین لے کر آئے تھے اور جس کی یہ شان کی اور جس نے حسین سے یہ شرف اور یہ برکت حاصل کی ہے، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں بھی عالم اسلام میں دو روایتیں پائی جاتی ہیں، بعض روایات میں آنے والے فرشتے کا نام درست بیان کیا گیا اور بعض روایات میں آنے والے فرشتے کا نام سرفائی بیان کیا گیا۔ یہ فرشتہ یا اس کا نام درست ہے یا اس کا نام سرفائی ہے، ہو سکتا ہے کہ فرشتے کا یہ نام ہو یا وہ نام ہو یا یہ بھی نام ہو وہ بھی نام ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے دو نام ہوتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہی ہو، یہ بھی امکان ہے۔ لیکن جب میں نے روایت پر دقت کے ساتھ غور کر کے نگاہ کی، کیا تو یہ روایت کو دو نقل کی گئی ہے، کسی نے اس کا نام خسرو لکھا ہے اور کسی نے اس کا نام رضائی لکھا ہے، جب روایات کے خصوصیات پر غور کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ خصوصیات بھی الگ الگ ہیں۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ کسی نے کہا کس کو حسین، کسی نے کہا تلوار حسین، کسی نے یوں بیان کر دیا، کسی نے یوں بیان کر دیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک نام جہاں بیان کیا گیا وہ کسی حسین کا ذکر ہے، اور دوسرا نام جہاں بیان کیا گیا وہ تہوار حسین کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک فرشتے کا نہیں ہے، اس کے معنی کہ مسئلہ ایک فرشتے کا نہیں ہے، شاید دو فرشتے، ایک ہے یہ نام تھا، ایک ہے وہ نام تھا، یہ بھی آیا وہ بھی آیا، اور اسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حسین کی برکتیں کسی ایک فرق تک محدود نہیں، جو بھی مبتلا احساس ہو جائے اس کا بہترین سہارا اس کائنات میں حسین جاری ہے۔ اور کیا کہنا اس انسان کی عظمتوں کا کہ دنیا میں عذاب آئے تو وہی بچائے، آخرت میں عذاب آئے تو وہی بچائے۔ بس عزیزان محترم، خصوصیات اس موقع پر بہت ہیں، لیکن سب سے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، یہ حسین بن علی کی شخصیت کا بچپنا ہے، جو حسین کی زندگی کا ابھی آغاز ہے، حیات کی ابتدا ہے، جہاں پروردگار عالم نے کتنی انفرادیت فرزند رسول الثقلین کو عنایت کی ہے، اس کی مثال تاریخ بشریت میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد منزل آتی ہے اپنے ذاتی اوصاف اور کمالات، ساری باتیں نہیں بطور خاکہ جو کاغذ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابیں بہت موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے بھی سیرت معصومین کا کتاب لکھی ہے، لیکن ظاہر ہے میں جو بات کو گزارش کر رہا ہوں وہ باتیں نہیں ہیں جو کتاب میں ہیں، لیکن جو چھوڑ رہا ہوں وہ باتیں کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو سلسلہ حیات کا آگے بڑھتا ہے تو حسین زندگی کے جو امتیازات ہیں انہیں میں 3 حصوں میں بطور نمونہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ تفصیلات کا آپ مطالعہ خود کریں گے۔ انسانی شخصیت کے 3 رخ، ایک رخ ہے انسانی شخصیت کا، اس انسان کی ذات کے اعتبار سے کہ انسان کی ذات کے اندر کیا پایا جاتا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، فقیر ہے، سخی ہے، شجاع ہے، بزدل ہے، کریم ہے، کنجوس ہے، انسان کیسا ہے، نفس انسانی کیسا ہے، انسان ذاتی طور پر کیسا ہے۔ ایک رخ ہر انسان کی زندگی کا یہ ہے، چاہے آپ اپنا حساب لگائیں یا کسی اور کا حساب لگائیں، اس کا چاہے اپنی زندگی کا اگر جائزہ لینا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری جگہ اس دنیا میں کہاں ہے، تو پہلے اپنے نفس کا حساب کریں کہ میرے نفس میں علم ہے یا جہل ہے، سخاوت ہے یا بخل ہے، بزدلی ہے یا شجاعت ہے، کرم ہے یا غیر کرم ہے، ہمارے اندر کیا ہے۔ ایک رخ ہے انسانی شخصیت کا، جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور انسان کے اپنے نفس سے۔ دوسرا رخ انسان کی شخصیت کا، انسان اور اس کی ذات نہیں، انسان اور اس کا پروردگار، کہ انسان کے تعلقات کے خدا سے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انسان ذاتی طور پر بہت پڑھا لکھا ہے مگر خدا کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کے معنی کیا ہوئی کہ زندگی میں ایک رخ کمال کا اور ایک رخ احسان فراموشی کا۔ جس نے نفس دیا، نفس میں صلاحیت کی، دماغ دیا، دماغ کو علم کا مرکز بنایا، اس کے سامنے انسان سما چکائے، یہ احسان فراموشی نہیں ہے، سوچ کا اور کیا تو انسان صاحب علم تو ہو گیا مگر بندے پروردگار ہو سکا۔ ایک رخ کمال کا، ایک رخ کمزوری کا۔ تیسرا رخ انسانی زندگی کا کہ جہاں انسان کا معاملہ پروردگار سے نہیں، انسان کا معاملہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ اس انسان کے تعلقات دوسرے انسانوں سے کہتے ہیں۔ یہ انسان دوسرے انسانوں کے کبھی کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ انسانی شخصیت کا تیسرا رخ ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ میں فقط یہ خاکہ گزارش کر رہا ہوں تو پھر آپ سمجھیے گا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذاتی طور پر انسان کیسا ہے، انسان کا تعلق اس کے خدا سے کا ہے، انسان کا تعلق بندیان خدا سے کا ہے۔
اور یہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن میں اگر باکمال تلاش کریں گے تو دنیا میں شاید ہی کوئی ملے. ایسے اللہ والے ملیں گے جو نقل محراب مسلح ہو گئے. اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے تو معاشرے کی فکر جاؤ. ایسے آپ کو اللہ والے ملیں گے جو کسی غار میں ہیں, کسی پہاڑ میں ہیں, کسی صحرا میں ہیں, کسی بیابان میں ہیں, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے. عالم انسانیت تباہ ہو گیا یا آباد ہو گیا, دنیا برباد ہو گئی یا آباد ہو گئی, یا تو عقید رہ گیا یا کیا گیا, انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک رخ تو انتہائی حقیق ہے اور ایک رخ انتہائی حقیق ہے. اور ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے زندگیوں کو وقف کر دیا ہے سوشل ویلفیئر کے لیے, سماج کی خدمت, معاشرے کا کام, کل کے خدا کے کام آئیں گے, خدا کے کام نہیں آئیں گے. جب دیکھیے بھائی آپ کو کوئی مشین نہیں دیکھا تو کیا بتائیں, لوگوں کی خدمت سے وہ تکلیف ملتی ہے. نالائقی کی انتہا ہے کہ خدمت مخلوق کی فرصت ہے, خدمت خالق کی فرصت نہیں ہے. بندگان خدا کا کام ہو رہا ہے مگر خدا نے فریضہ انسان کے حوالے کیا ہے, اس کی فرصت نہیں ہے. تو یہ اگر مخلوقات میں لوگوں کی خدمتوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہیں دکھائی دے گا, لیکن اگر اللہ کے تعلقات کو دیکھا جائے گا تو انسان پر کہیں نظر آئے گا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر سچے نظر پڑے ہوئے ہیں اور معاشرے میں یہ کام آ رہے ہیں, لیکن اندر جب دیکھا تو سب ریاکاری. یہ تو جو میں نے کہا تھا, ارے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. یہ معاملات کا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن 12 ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سجدے بھی کر رہے ہیں, رمضان کے روزے میں سال بھر کے روزے, نمازیں, تلاوت, صدقات, خیرات, یتیموں کی پوشی, بیواؤں کا یہ خدمت, سارا کام انجام پا رہا ہے. مگر جب اندر جھانک کے دیکھا تو سوائے جذبہ شہرت, سوائے ریاکاری, سوائے دنیا داری کے اور کچھ نظر نہ آیا. سجدہ بھی کیا تو دنیا کو دکھانے کے لیے, اور خلق خدا کا کام انجام دیا ان دنیا کو دکھانے کے لیے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ زندگی کے 2 پہلو کامیاب ہیں اور تیسرا رخ انتہائی ناکام اور انتہائی تعریف. تلاش کرو اس انسان کو جو ہر وقت صبح کا مال اور یہاں سے اپنے اصول کو صحیح اور واضح اطلاع کر سکتے. کسی انسان کو تلاش کرو, اپنا جائزہ لو, ہر آدمی اپنا ہی بات کرے, اپنی ذات کی منزل میں کیسا ہے, اپنے خدا سے کیسے تعلقات رکھتا ہے اور بندگان خدا کی کتنی خدمت کرتا ہے. اگر اس ذات سے انسان جائزہ لے گا تو کوئی ایک انسان بھی اپنے کو باکمال بتائے گا. کوئی خدا کے کام آیا تو بندوں کے کام نہ آیا, کوئی بندوں کے کام آیا تو خدا کے کام نہ آیا, کوئی سب کے کام آیا تو اپنے ہی کام نہ آیا. اور کیا نہ اپنے کو ایسا پایا, نہ ساتھی کو ایسا پایا, نہ گھر والوں کو دیکھا, نہ محلے والوں کو دیکھا, نہ شہر والوں کو دیکھا. خیر ان بیچاروں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. جو تاریخ کی عظیم ترین ہستیاں کہی جاتی ہیں, اور جو ابھی لوگ میں بات ختم کر رہا ہوں, جو تاریخ کی بڑی شخصیتیں ہر دور میں کہی جاتی ہیں, ایک ایک کے حالات پڑھیں, انشاءاللہ تین میں سے کوئی نہ کوئی پہلو کمزور ہوگا. توجہ کریں, جن شخصیتوں کو سیاستوں نے پیدا کیا وہ خیر کے خدا کے کام تو آئے مگر خدا کے قابل ہو گئے. تو چلیے یہ سن لیں آپ, ان کو دنیا کی حکومتوں نے, سیاستوں نے پیدا کیا, ایک پورا عالم اختیار کیا, ایک پوری دنیا سرمایہ داری. یہ ان سے جب پوچھیں گے ہم تو دنیا کی خدمت کر رہے ہیں, ہم تو عوام کے کام آ رہے ہیں, ہم مخلوقات کے کام آ رہے ہیں, کبھی اپنے خدا کو یاد کیا توجہ کریں. جو سیاستوں کی پیداوار ہے وہ مخلوقات کے کام آتے ہیں, خدا کے راضی ہو جاتے ہیں. جو سیاستوں کی پیداوار ہے وہ خدا کے کام آتے ہیں, بندوں سے نازل ہو جاتے ہیں. ایک ایک بڑا ظاہر, ایک ایک بڑا راہب, ایک ایک بڑا اللہ والا, ایک ایک بڑا بھگوان والا, ایک ایک بڑا ایشور والا, ایک ایک بڑا گاڑ والا, جتنے ہیں ادھر کے ہو کے رہ گئے اور ایسی گھر سے چاہیے. توجہ کیا, تو جو دیانت کی پیداوار ہے
وہ ادھر والے ہیں ادھر والے نہیں، جو سیاست کی پیداوار ہیں وہ ادھر والے ہیں ان کو ادھر والے ہیں، اور جو نفس کی پیداوار ہیں وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ کا قصبہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ہر جگہ یہ کمزوری نظر آتی ہے۔ ان کمزوریوں کو نگاہ میں رکھ کے تو میں نے بات کو سمجھ دیا، ان کمزوریوں میں نگاہ میں رکھ کے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ شخصیت کا جائزہ ہو۔ میں تین جملے سناؤں گا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ شخصیت کا جائزہ ہو، جب دنیا میں قدم رکھا تو سر دھکے میں، اور جب آخری رات کو ہولت لی تو عبادت پروردگار کے لیے یہ ابتدا سے انتہا تک حسین کا رابطہ اپنے خدا سے، توجہ ہے، یہ حسین کا تعلق اپنے خدا سے۔ شہادت کے بعد جب اس نے اکثر کو دیکھا تو تنہا تلواروں کی نشان نہیں، اس پر بوجھ اٹھانے کا نشان، جب اس پر روٹیاں لا کے غریبوں یتیموں کے دروازے پر پہنچایا کرتے تھے، اس کا نشان بھی ظالموں نے دیکھا۔ یہ خرچ خدا کا گیا ہے، اور اگر حسین کے نفس کی پاکیزگی کا جائزہ لینا ہے تو حسین کی دعائیں پڑھ کے دیکھو۔ کیا کوئی گنہگار خدا کے سامنے اپنے کو ایسے پیش کرے گا جیسے امام معصوم نے اپنے کو پیش کیا ہے؟ ساری دنیا کو ایک پیسہ کا مال مل جائے، توجہ کریں، اور ساری دنیا میں جو برقرار طرف سے اور سچوں سے ذکر حسین برابر دہرایا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ انسانیت کو تینوں باتوں کی احتیاط ہے۔ میرے بیان کو بولو آپ لوگ انسان قیامت تک ان تینوں باتوں کی محتاج انسانیت رہے گی، نفس کی پاکیزگی کے محتاج، خدا کے راستے کی محتاج، مخلوقات کے لحاظ کی محتاج، ذکر حسین کو دہراتے رہو تاکہ انسانیت میں یہ تینوں جذبات پرواز کرتے رہے۔ جو ایسے راضی ہو گیا، نہ باقی کا نفس ہو سکتا ہے، نہ خدا کے کام آ سکتا ہے، نہ بندگاہ نہ خدا کے کام آ سکتا ہے۔ ایک یہ فرزند رسول الثقلین کی جامع شخصیت ہے، جس کے تفصیلات کے لیے عمر درکار ہے۔ اگر انسان ان خصوصیات کا مطالعہ کرنا چاہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات گزارش کر دی ہے، اور یہ وہ منزل ہے جہاں اس گھرانے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی جامع ہستی کہ جہاں تینوں رخ زندگی کے انتہائی کامل، انتہائی اکمل، انتہائی مکمل ہوں۔ یہ ایسی ہستیاں سوائے پیغمبر کے گھرانے سے اور کہاں نظر آئیں گی؟ نفس دیکھو تو ایسا پاکیزہ کہ خدا خریدنے کے لیے تیار ہو جائے، پروردگار سے رابطہ دیکھو تو سر کٹ جائے، یہ ممکن ہے، مگر سجدہ ٹوٹ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ بندگان خدا کا خیال دیکھو تو آخری سانس تک، آخری لمحات تک بندگان خدا پر نگاہ رہے، سجدہ اپنی جگہ پر ہے، مگر خلق خدا کا خیال بھی انسان کے فرائض کی شامل ہے۔ یہ حسین کی زندگی کا خلاصہ ہے جو میں نے چند لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور ان تینوں باتوں کے اور تینوں حقیقتوں کے اظہار کے لیے فرزند رسول الثقلین نے اتنی عظیم قربانی کی کہ جیسی قربانی تاریخ انسانیت میں نہ اس کے پہلے نظر آئی اور نہ اس کے بعد نظر آئی۔ کیا قربانی اور کیسی قربانی، کتنی عظیم قربانی فرزند رسول نے پیش کی ہے۔ حسین سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ قربانیوں کی تاریخ میں کوئی نام نہیں آتا، ایسا نہیں ہے کہ کربلا سے پہلے کسی نے اللہ کی راہ میں کوئی قربانی نصیب ہو۔ قربانیاں بہت ہیں، حافظ سے سلسلہ شروع ہوا اور آج خدا میں قربانیاں پیش ہوتی رہی۔ پیغمبر اسلام کے دور میں مجاہدین بدر میں کام آئے، مجاہدین احد میں کام آئے، مجاہدین میدان جہاد میں کام آئے، مگر اکثر جو قربانیاں پیش ہو رہی تھیں ہر انسان اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، ہر انسان اپنی قربانی پیش کر رہا تھا۔ احد میں حمزہ نے اپنے کو پیش کر دیا، جنگ موتا میں جعفر نے اپنے کو پیش کر دیا۔ ہر مقام پر انسان اپنی قربانی پیش کر رہا تھا، مگر جب قربانی حسین ابن علی کی منزل میں آئی
تو حسین نے تنہا اپنی قربانی نہیں پیش کی بلکہ اپنے وطن سے نکلنے لگے، ساتھیوں کو ساتھ لیا، چاہنے والوں کو ساتھ لیا، انصار کو ساتھ لیا، دل کے ٹکڑوں کو ساتھ لیا، گوشت کے بالوں کو ساتھ لیا، ایک پورا مجموعہ حسین نے تیار کیا ہے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے، تاکہ تاریخ میں قربانی جب کوئی انسان تلاش کرے تو کہیں ملے یا نہ ملے حسین کے گھرانے میں مثال مل جائے۔ حسین سے پہلے اور حسین کے بعد اللہ والوں کی تاریخ قربانی پڑھو اور وہ تو ہے کوئی 6 مہینے کا بچہ جو کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد راہ خدا میں جو قربان ہو گیا ہو، ہے کربلا سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسی تاریخ جہاں جوان بیٹے کو سرجن جوان بیٹے کو باپ کے اپنے ہاتھوں سے بجا کر میدان میں بھیجا ہو، ہے کوئی ایسی تاریخ کہ جہاں 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی شدت کا سامنا کر رہے ہوں، ہے تاریخ انسانیت سے کوئی ایسی مثال کہ جہاں بوڑھا اور بچہ سب ایک دوسرے میں قربانی ہو، ہے تاریخ انسانیت سے کوئی مثال کہ جہاں شہادت کے بعد لاکھوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو۔ اور عزیزو اگر کہیں کوئی مثال مل جائے تو ہے کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں مردوں کے شان بٹھانا قربانی دینے کے لیے عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں، جہاں خواتین راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ تنہا کربلا ہے، یہ حسین چلنے لگے تو قبر پیغمبر کی آواز آئی، جاؤ میرے حسین جاؤ، بیٹا جاؤ سر کٹاؤ، تم قربانی نہ دو گے تو میرا دین باقی میں رہ سکے گا۔ ذرا کا کبھی جا یہ حسین مشیت پروردگار کی ہے کہ تم راہ خدا میں قربان ہو جاؤ، یہ سننا تھا۔ حسین نانا کی قبر سے اٹھ کھڑے اب جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، مگر میرے حسین تنہا نہ جانا، بیٹا اکیلے نہ جانا، اپنے ساتھ بہنوں کو بیٹیوں کو لے کے جانا۔ شاء اللہ جرا ان سب آیا، مشیت پروردگار یہ ہے، یہ قیدی بن گئی، یہ راہ خدا میں اسیر ہوں گے، یہ تمہارے ساتھ تمہارے مقصد کا اعلان کریں گے، اسے اب تو حسین چلے تم مکمل تیاری کے ساتھ چلے۔ بہن زینب خبر کی تیاری کرو، دربار ولی سے واپس آنے کے بعد حسین نے حکم دیا، بہن قبر کی تیاری کرو، اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اب ہمیں وطن چھوڑنا ہوگا، تیاری ہو رہی ہے، صبح کا وقت آیا، سامان تیار ہو چکا ہے، قافلہ چلنا چاہتا ہے، سنتے رہتے آپ۔ حسین نے قبر کی تیاریوں کو مکمل کرنے کے بعد اب کہا کہ اپنے قافلے کو آگے بڑھتے، مگر آج قافلے کی شام کچھ اور ہے، آج قافلے کی شوکت کا انداز کچھ اور ہے۔ آدمی جوان موجود ہیں جو رات مولا کے ساتھ ولی کے دربار تک گئے تھے، تیر آدمی جوان تلوار لیے ہوئے۔ حسین نے فرمایا تم دربار کے دروازے پر ٹھہر جاؤ، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو دربار کے اندر آ جانا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور جب مولا کی آواز بلند ہوئی، اس کی مجال سے تجھے ختم کرے گا، مجھے قتل سے ڈرایا جا رہا ہے، تو پتا یہ تھا کہ آدمی جوان دروازہ کھول کے دربار میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے حسین کا شیر، بیان آخری منزل پر چل رہے اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آگے آ گئے ابو الفضل کتنے گستاخی کی، مولا اختلاف کو آواز کرنے پر مجبور کر دیا۔ حسین نے قبضہ شمشیر کو ہاتھ رکھ دیا، عباس کا یہ جگہ چل کرنے کی نہیں ہے، اس سے تمام ہو چکی۔ واپس آئے، یہ حسنی شیر جو رات مولا کے ساتھ گئے تھے، اب آج صبح کے وقت سفر میں میدانیوں کے پردے کا انتظام کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ہٹو بچو، پیچھے ہٹو، دور ہٹو، میدانیوں کی سواری کا موقع دیا۔ ناکے جاری جا رہے ہیں، ناکے کرے دولت دکھائے جا رہے ہیں، آدمی جوان پردے کا انتظام کر رہے ہیں اور سیدانیاں سوار ہو رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں کسی دن وارد مدینہ ہوا، میں نے دیکھا کہ مدینے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، مدینے والے پریشان ہیں۔ میں نے کہا بھائیو خیر تو ہے، کیا کوئی زیادہ استاد زیادہ مصیبت؟ ہاں، آج جانے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے،
نبی کا مدینہ ویران ہو رہا ہے، ہوتا ہے وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، تب میں بھی چل کے دیکھوں مولا کی سواری کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کہتا میں دور کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک ناکا دروازے پر لا کے دکھایا گیا، محمل ہے، پردے محمل ہے، سواری کا انتظام، پردے کا مکمل انتظام، آدمی جوان مصروف اہتمام۔ کہتا میں نے دور سے دیکھا کہ ایک موسما چادر لپیٹے ہوئے میں تو سڑک سے برآمد ہوئی اور آ کے محمل میں سوار ہوئی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ موسما کون ہے کہ سوار ہوئی؟ یہ گھومنے پر تھا، اور یہ کسی شہزادہ جو پردے کا اہتمام کر رہا تھا یہ یتیم حسن کافی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک اور ناکا لا کے دکھایا گیا، ایک محترمہ محمل سے سوار ہوئی، ایک جوان کے پردے پردے محمل اٹھایا، یہ کون سمجھ گیا؟ ام لیلا سوار ہوئی، درجن جوان بیٹے نے ماں کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد منزلیں سب سے سفر ہوتی جا رہی ہے۔ کہتا میں نے دیکھا ایک اور ناکا لا کے دکھایا گیا، سارے جوان مصروف انتظام ہیں۔ ایک محتمہ بیٹھ سڑک سے برآمد ہوئی، اب تو محتمہ محمل میں بیٹھ گئی تو میں نے پوچھا یہ کون تھی؟ یہ سارے جوان مصروف انتظام تھے، یعنی کی چھوٹی بیٹی تم نے کلثوم نہ سن سکو گے رونے والوں، اب تو کیا کہتا ہے؟ اب تک میں نے دیکھا آدمی جواب انتظارات سے مصروف ہیں اور حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے حالات میں کیا کرے لگے۔ لیکن اب میں نے دیکھا ایک معصومہ پیسے شرف سے بنا تو ایک نیا منظر سامنے آیا تو حسین کرسی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون معصومہ ہے؟ صحرا کی بڑی بیٹی صحرا سوار ہوئی، حسین نے انتظام کیا، اب بات سے پتا اٹھایا، سہارا دیا، صحرا سوار ہوئی، کس نے اپنی سواری کی ہے جان دیکھی ہوں، کس نے عباس کا یہ انتظام دیکھا ہو، جب کربلا سے کاملہ کرنے لگا میں بڑا صحرا میں برا کر دیا، آواز بھیا بات تمہیں تو یاد ہوگا جب پہلا مدینے میں چلی تو تم نے بابو صاحب کے سوال کرایا، اب پریشانی ہے میرے پہلا سوال ہونا چاہتی ہے اور میرے بھیا المسلمين ظلموا هل يمد قلبي ينفرح إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعدها قال العبد المؤمن فأمات الصالحات التوفيق جو بیمار بحق بیمار کربلا و انتقاء کامل و عاجل جو مستحق حج و زیارات ان حج و زیارات کو مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام متعدی فرما، ہمیں ان کا صاحب و اذکار و عوام فرما، ماتم الخیر